سید الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنین قال اللہ تعالی واخفض جناحک لمن اتبعک من المؤمنین وعن عیاض بن حمار رضی اللہ عنہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اوحى الی ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد رواہ مسلم۔ آج کا جو عنوان ہے وہ تواضع اختیار کرنا، لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا، عاجزی کے ساتھ رہنا، اس کی کیا خصوصیت ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ صفت کس درجے موجود تھی، اس سے متعلق احادیث وغیرہ اس عنوان کے تحت آئیں گی۔ اس سے پہلے ہم نے اس کا ایک عنوان یہ آپ کے سامنے ذکر کیا تھا، تکبر۔ تواضع کے بالکل جو اپوزٹ ہے وہ تکبر ہے، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، فخر میں رہنا، گھمنڈ اور غرور میں رہنا، یہ تکبر کہلاتا ہے۔ اور گھمنڈ، فخر، غرور، تکبر یہ شیطان کی صفت ہے۔ تواضع، عاجزی، سادگی، نرمی، محبت یہ اللہ کے نیک بندوں کی صفت ہے، نبیوں کی صفت ہے کہ جن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس صفت کو رکھتے ہیں۔ تکبر کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے اور تواضع کا نتیجہ سربلندی ہوتا ہے۔ جو تکبر میں رہتے ہیں وہ دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوتے ہیں، اور جو تواضع اور سادگی میں رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی عزت سے ان کو نوازتا ہے اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت ان کو عطا فرمائیں گا۔ تکبر کے نتیجے میں شیطان ذلیل ہوا، خوار ہوا اور جنت سے نکالا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کے ساتھ شیطان جو اس وقت لگا رہتا تھا حکم دیا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرے، تو شیطان کے ذہن و دماغ میں بات آئی، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ مٹی کے سامنے نہیں جھک سکتی، میں بلند ہوں، برتر ہوں، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کو مردود کر دیا، بھگا دیا، اور ہمیشہ کے لیے وہ مردود اور محروم رہے گا، اور انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو آزمائش کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ تکبر کا نتیجہ ہوتا ہے، جو اس سے پہلے ہم نے تفصیل سے اس سے متعلق بہت سی حدیثیں سنی، قرآن کریم کی آیتیں ہمارے سامنے آئی۔ تو اس کے مقابلے میں تواضع اختیار کرنا، اپنے آپ کو فخر میں نہ رکھنا، گھمنڈ میں نہ رکھنا، اپنے اندر عاجزی ہونا، اپنے اندر یہ احساس ہونا کہ میں بڑا نہیں ہوں۔ اگر اللہ نے جو نعمتیں دی ہے مال کی شکل میں، دولت کی شکل میں، حسن کی شکل میں، چیزوں کی شکل میں، تو ان نعمتوں کی بنیاد پر اترانے والا نہ بنے، فخر کرنے والا نہ بنے، بلکہ ان نعمتوں کو یہ سمجھے کہ اللہ کا یہ فضل ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، اس میں میرا کمال نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے اچھا گھر دیا، اللہ نے مجھے اچھی سواری دی، اللہ نے مجھے اچھی زندگی دی، اس کے اوپر فخر نہیں کرنا، بلکہ اللہ کا احسان سمجھ کر اس کا حکم پورا کرنے والے بننا۔ یہ صفت تواضع کے ذریعے انسان کے اندر پیدا ہوگی۔ بہت سی خوبیاں، بہت سی فضیلتیں اور بہت سی اہمیتیں ہیں تواضع کے بارے میں۔ اس میں بہت سی آیتیں یہاں پر ذکر کی گئی ہے، ان ساری آیتوں کو نہیں آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایک دو آیتوں کو ذکر کریں گے۔ جیسے پہلی آیت سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 215 ہے، جس میں اللہ نے فرمایا وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کہ ایمان والوں کے لیے اپنے آپ کو نرم کیجئے، اپنے پہلوؤں کو جھکا دیجئے، یعنی جو ایمان والے ہیں ان کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے۔ نرمی کا برتاؤ آدمی اسی وقت کسی کے ساتھ کریں گا جب اس کے اندر سادگی، عاجزی ہوں گی، اور لوگوں کے ساتھ سختی کا برتاؤ آدمی اسی وقت کرتا ہے جب اس کے اندر گھمنڈ، فخر ہوں گا، یعنی میں پنا جس کے اندر ہوتا ہے وہ دوسروں کے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے، اور عاجزی والا مزاج جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ نرمی والا سلوک کرتا ہے۔
کرتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا۔ اس کے بعد ایک آیت میں اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمایا، سورہ اعراف کی آیت نمبر 48 اور 49 آیت ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا کہ قیامت کے دن ایک درجہ ہوں گا اعراف نام کا، جس میں کچھ لوگ رہیں گے کہ جن کی نیکیاں وغیرہ برابر ہوں گی، تو وہ اس درجے سے ان لوگوں کو دیکھیں گے جو دنیا میں گھمنڈ کرتے تھے، فخر کرتے تھے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتے تھے، وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے۔ تو یہ اعراف والے لوگ کہیں گے تم تو دنیا میں اپنے آپ کو چودھری سمجھتے تھے، بڑا سمجھتے تھے، رئیس و مالدار سمجھتے تھے، آج کیا ہوا کہ تمہارا مال، تمہاری دولت، تمہارا عہدہ، تمہارا منصب تم کو بچا نہیں پا رہا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی ذکر فرمایا۔ اس کے بعد سب سے پہلی حدیث حضرت عیاض بن حمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے میری طرف وحی کی ہے کہ عاجزی اختیار کی جائے اور کسی پر فخر نہ کرے کوئی، اور نہ کسی پر کوئی زیادتی کرنے والا بنے۔ اب اس سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت کیسی تھی، عاجزی کی، وہ بھی آئیں گا، اور عاجزی کی اہمیت، تواضع کی اہمیت کیا ہے وہ بھی ہمارے سامنے آئیں گا۔ تو پہلی حدیث یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری طرف اس بات کی وحی بھیجی ہے کہ تواضع اختیار کیا جائے، کسی پر فخر گھمنڈ کا اظہار نہ ہو، اور لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے والے نہ بنے۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کے اندر 3 چیزیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 چیزوں کا بدلہ بہترین شکل میں اس کو عطا فرمائیں گا۔ پہلی چیز ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، لوگوں کو معاف کرنے سے اللہ عزت عطا کریں گے۔ اور تیسری چیز، تواضع، سادگی، عاجزی اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ اس کو بلند کریں گے۔ یہ 3 صفتیں ہونا چاہیے، تو 3 صفتوں کا بدلہ، انعام، صلہ اللہ بہترین عطا فرمائیں گا۔ مال ہے تو آدمی بعض اوقات صدقہ خیرات کرتے رہتا ہے، تو اس کو یہ نظر آتا کہ میرا پیسہ کم ہو رہا، میرے پاس تھے میں نے فلاں کو دے دیا، لیکن صدقہ اور خیرات کے نتیجے میں مال میں کمی نہیں آتی۔ اس کے 2 علماء نے وجہ لکھی ہے۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم اللہ کے راستے میں دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ضابطہ یہ ہے کہ تم 1-2 اللہ 7 گنا واپس کریں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا نہیں ہے، ہم دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ واپس اس کو لوٹا دیں گا۔ دوسرا یہ ہے کہ صدقے کے نتیجے میں بظاہر مال کم ہوتا ہوا نظر آئے گا، لیکن اللہ اس مال میں اتنی برکتیں عطا فرمائیں گے کہ جس کے نتیجے میں انسان کی بہت سی ضرورتیں پوری ہو جائیں گی۔ تو پیسہ خرچ کریں گے تو پیسے میں کمی نہیں ہوتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض حدیثوں میں ہے کہ اللہ کے نبی نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے کے نتیجے میں پیسے میں کمی نہیں آئیں گی، اور ہمارے ساتھ کوئی زیادتی کر دیا ہم اس کو معاف کر دیں گے تو ہم ہلکے نہیں ہو جائیں گے، کمتر نہیں ہو جائیں گے، بلکہ کسی کو معاف کرنے کے نتیجے میں اللہ عزتوں سے نوازے گا۔ بعض اوقات لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی کی سادگی کو دیکھ کر اس کو کچھ بولنے نہیں آتا، لہٰذا ہم طاقتور ہے تو کمزور پر جو چاہے اپنا غصہ نکالتے ہیں، ڈانٹتے رہتے ہیں، جیسے چاہے ویسے باتیں کرتے رہتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اگر تم سادگی اختیار کرو گے کسی کی زیادتی کے نتیجے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو مزید عزتوں سے نوازے گا۔ اور تیسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تواضع کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بلند رتبہ عطا فرمائیں گا۔ یہ 3۔ اس کے بعد ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی کیسی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بھی سلام کرتے تھے، چونکہ سلام کرنا یہ ہم کئی مرتبہ سنے ہیں کہ سلام میں جو پہل کرتا ہے وہ اس بات کی علامت ہے کہ اس کے اندر تکبر نہیں ہے۔ تکبر جس کے اندر نہیں ہوتا وہ سلام کرنے میں پہل کرتا، اور جس کے اندر بڑا پن رہتا، میں پنا رہتا، وہ کسی کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں رہتا، بلکہ وہ اس انتظار میں رہتا کہ سامنے والا مجھے سلام کرے۔ اس کے بعد اور ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ اللہ کے نبی اپنے گھر میں کیا کرتے ہیں؟
باہر سے جب گھر میں آتے ہیں تو گھر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کیا رہتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مصروفیت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ کے نبی جب گھر تشریف لاتے ہیں تو گھر والوں کے ساتھ کام کاج میں شریک ہو جاتے ہیں، اور جیسے ہی نماز کا وقت ہوتا ہے تو فوری نکل جاتے ہیں۔ اس میں دو چیزیں ذکر کی گئی کہ اللہ کے نبی گھر کے کام کاج میں گھر کی عورتوں کے ساتھ کام میں ہاتھ بٹایا کرتے، شریک ہوا کرتے۔ یہ انسان کے فخر کے خلاف نہیں ہے۔ لوگ یہ سمجھتے کہ گھر میں عورتوں کے ساتھ بعض اوقات ضرورت کے موقع پہ ساتھ دینا، اس سے ہماری شان گھٹ جائے گی، اور نبیوں کے سردار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی عمل کیا کرتے تھے کہ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ ان کے کاموں میں شریک ہوتے، اور جو خود ان کے کام ہوتے وہ اپنے ہاتھوں سے خود انجام دے لیا کرتے۔ اور دوسرا یہ کہ گھر والوں کے ساتھ رہنے میں اتنا مصروف نہیں ہو جاتے کہ اللہ کی عبادت چھوٹ جائے اور اس کا احساس نہ ہو۔ گھر والوں کے ساتھ رہ کر ان کا جو حق ادا کرنا ہے وہ حق ادا کرتے رہتے، اور جیسے ہی اللہ کے حق ادا کرنے کا مرحلہ آ جائے، وقت آ جائے، تو فوری اپنے گھر سے نکل جاتے اور نماز ادا کرنے میں لگ جاتے۔ یعنی اعتدال، گھر والوں کے ساتھ رہے تو بھی اچھا رہنا، ان کا حق ادا کرنا، اور جیسے ہی اللہ کا حق ادا کرنے کا مرحلہ آ جائے تو فوری اللہ کے حق کو ادا کرنے کے لیے تیار ہو جانا اور اس میں کوتاہی نہیں کرنا۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، بیان کر رہے تھے۔ ایک اجنبی صحابی آئے اور آ کے انہوں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ میں مسافر ہوں، آپ سے دین کے بارے میں کچھ پوچھنا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیان کو روک دیے، وہ صحابی کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو دین سکھایا، سمجھایا، اس کے بعد پھر اپنا خطبہ، اپنا بیان جو چل رہا تھا اس کو جاری رکھا۔ اس سے علماء نے یہ فرمایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت تواضع والی تھی کہ آپ نے ایک بندے کو سمجھانے کے لیے اپنی پوری بات، مجمع والی بات کو روک کر ان کو بتایا۔ ایسا نہیں کہ تم رک جاؤ بعد میں ہم تمہیں بتائیں گے، نہیں۔ اور دوسری چیز یہ کہ اس کے ذریعے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر کوئی خطبہ دے رہا ہو، بیان کر رہا ہو، تو وہ اپنے خطبے کو روک کر لوگوں کو دوسری باتوں کی نصیحت بھی کر سکتا ہے اور کمی کوتاہی کی طرف متوجہ بھی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد تواضع والی صفات ذکر کی گئی کہ جب کھانا کھائے تو اللہ کے نبی کا معمول تھا کہ اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرتے تھے، صاف کر لیتے تھے تاکہ انگلیوں کے اوپر کھانے کے ذرات نہ رہے اور وہ پھر ضائع ہونے والے نہ بنے۔ انگلیوں کو چاٹ لینا کھانے کے بعد یہ معیوب بات نہیں ہے، لیکن ہر وقت کھانے کے درمیان چاٹنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ کھانا ختم ہو جانے کے بعد جب ہمارا کھانا مکمل ہو جائے تو اس وقت انگلیوں سے کھانے کو صاف کرنے کا حکم ہے، لیکن دوران کھانا کھاتے سے دوران انگلیاں صاف نہیں کرنا چاہیے، اس سے سامنے والے کو تکلف محسوس ہوگا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا، اور یہ بھی عمل تھا کہ اگر کوئی نوالا نیچے گر جاتا تو اس کو صاف کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھا لیا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نیچے گرے ہوئے نوالے کو مت چھوڑو شیطان کے لیے، بلکہ اگر صاف ہو تو اس کو اٹھا کے کھا لو، اور اپنی برتن کو بھی صاف کر لو کہ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے کھانے کے کس حصے میں برکت رکھی ہے۔ تو یہ ساری صفتیں وہ ہے جو تواضع والی صفتیں ہیں۔ فخر گھمنڈ والے لوگ کیا کرتے؟ آدھا کھانا کھائیں گے، آدھا چھوڑ کر اڑ جائیں گے، آدھی چائے پئیں گے، آدھی چائے پی کر چھوڑ دیں گے، اور یہ سمجھیں گے کہ ہم پوری پیے تو لوگ سمجھیں گے کہ ہم نالیدے ہو گئے، پورا صاف کر لیے تو ایسا تو نہیں ہے کہ ہم پہلی بار کھا رہے تو پوری برتن صاف کر لیے، پورا کھانا صاف کر لیے۔ تو یہ جس کے اندر یہ مزاج رہتا وہ کھانے کو بچا دیتا، کھانے کے دانے چھوڑ دیتا، اور جس کے اندر تواضع سادگی ہوں گی تو وہ سادگی کے مطابق کھا لے گا اور کھانے کے ایک ایک نوالے کو ضائع نہیں کرے گا، لقمے کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس سلسلے میں اللہ والوں کے واقعات بھی ہے کہ وہ کس درجے اس سلسلے میں اہتمام کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تواضع کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس نے بکریاں نہ چرائی ہو، ہر نبی نے بکریاں چرائی۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی کہ آپ نے بھی بکریاں چرائی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں نے بھی معمولی پیسوں کے بدلے میں بکریاں چرائی ہے۔ تو اس سے اللہ کے نبی کی سادگی بھی معلوم ہو رہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چراتے تھے، اور جتنے پیغمبر دنیا میں آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اس کام کو لیا ہے، اور وہ تواضع اور سادگی والا کام ہوا کرتا تھا۔ اسی طرح ایک حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی مجھے بکری کے پائے کی دعوت دے گا
میں اس کو قبول کروں گا، یہ دست کی دعوت دے گا میں اس کو قبول کروں گا، اور معمولی ہدیہ تحفہ لا کر دے گا میں اس کو قبول کروں گا۔ پائے کی دعوت بولے تو آج ہمارے پاس پائے اچھے انداز میں بنتے ہیں اور مہنگے انداز میں ملتے ہیں، تو آج کے زمانے میں پائے کی دعوت وہ تو قیمتی دعوت ہو جائے گی، لیکن نبی کے زمانے میں پائے کی دعوت اس انداز میں نہیں ہوتی جیسے آج ہمارے پاس نہاری بنائی جاتی ہے، بلکہ اس زمانے میں پائے کو انگاروں پہ بھونا جاتا تھا اور اسی کو کھا لیا جاتا تھا۔ اب جب انگاروں پہ پائے کو بھونیں گے تو پایا پورا گلے گا بھی نہیں اور اس کے اندر زیادہ گوشت وغیرہ بھی نہیں ہوگا، تو اس زمانے میں وہ بالکل معمولی دعوت سمجھی جاتی تھی پائے کی دعوت دینا، اور آج کے زمانے میں پائے کی دعوت کا معیار بڑھ گیا ہے اور وہ ایک اعلیٰ معیار میں چلے گئی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے اس زمانے میں بتا کہ اگر کوئی مجھے پائے کی دعوت کے لیے بلائے گا تب بھی میں جاؤں گا، اس کی دعوت میں شریک ہوں گا، اور کوئی معمولی تحفہ لا کر دے دے گا تو میں قبول کر لوں گا۔ تحفے میں بھی چونکہ جس کے اندر فخر رہتا وہ اچھا تحفہ ہے تو قبول کرتے، خراب تحفہ ہے تو کسی اور کو دے دیتے، اور یہ سمجھتے کہ آپ جو تحفہ لائے وہ ہماری شان کے مطابق نہیں تھا، ہمارے معیار کے مطابق نہیں تھا، ہم بڑے ہیں، ہم کو بڑا تحفہ دینا چاہیے کہ جس کے اندر یہ رہیں گا وہ ان صفات والا ہوں گا۔ اس کے بعد ایک اور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا صحابہ کا کہ اللہ کے نبی کی جو اونٹنی ہوتی تھی اس اونٹنی سے آگے کوئی صحابی نہیں بڑھتے تھے، ادب میں بھی نہیں بڑھتے تھے، اور اللہ کے نبی کی شان بھی تھی کہ سب پیچھے رہتے تھے۔ ایک دیہاتی آیا اور تیزی کے ساتھ اونٹنی کو اللہ کے نبی کی اونٹنی سے آگے بڑھا دیا، تو اللہ کے نبی نے اس موقع پر نصیحت کے طور پہ فرمایا کہ ہر بلندی پہ جانے والے کے لیے ایک دن پستی پہ آنا ہے، یعنی کوئی اگر آگے بڑھ گیا تو یہ مطلب نہیں کہ وہ ہمیشہ آگے رہیں گا، کبھی پیچھے بھی اس کو آنا پڑے گا، تو آدمی ہمیشہ فخر میں نہ رہے کہ میں ہمیشہ بلند ہی رہتا ہوں، تو ہر اونچائی پہ جانے والا کسی نہ کسی دن نیچائی پہ آئے گا اور نیچے اس کو اترنا پڑے گا۔ تو اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سبق بھی دیا کہ تم تواضع اختیار کرو گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ آگے رکھے گا، دوسروں کے ساتھ زیادتی کر کے آگے بڑھنا چاہو گے تو ہمیشہ آگے نہیں رہو گے، بلکہ ایک مرحلہ وہ آئے گا کہ نیچے ہونا پڑے گا۔ تو بہرحال تواضع ایک اہم ترین صفت ہے کہ انسان کے اندر عاجزی ہونا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا بنے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے لہجے سے کسی کے ساتھ سخت رویہ اس کا نہ ہو، اور ایسا رویہ نہ ہو کہ جس میں یہ محسوس ہو کہ میں اعلیٰ ہوں اور تم ادنا ہیں، میں اونچا ہوں اور تم نیچے ہیں، ایسا لہجہ اختیار کرنے والا نہ بنے، ورنہ جو یہ لہجے اختیار کریں گا اللہ ان کو ذلیل کرتا ہے، خار کرتا ہے، رسوا کرتا ہے، جس کے اندر فخر اور گھمنڈ اور تکبر ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو صحیح علم اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔